الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں قرآن مجید کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آج کے اس درس میں یہی دو آیتیں، ان کا مختصر ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا. اے لوگو، اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتا ہے. کس بات کا حکم؟ کہ ان تودوا الامانات الی اہلہا، لوگوں کے امانتوں کو، جن کی امانت ہے ان کو دے دو، ان تک پہنچا دو. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر چکے. فتح مکہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی چابی جو تھی یہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، انہی کے خاندان میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قریش کے بہت سارے خاندان تھے، تو سب کا الگ الگ کام تھا. کسی کا کام پانی پلانا، کسی کا کام خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنا، کسی کا کام حاجیوں کے لیے انتظام کرنا. یہ ساری چیزیں الگ الگ قبیلے کے لوگوں کے اندر تقسیم تھی. تو حجابہ جو تھا، یعنی چابی اور خانہ کعبہ کی کنجی، یہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لیا تو خانہ کعبہ میں اب داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور اس سے خانہ کعبہ کی چابی مانگی کہ چابی دو تاکہ ہم اندر داخل ہوں. تو انہوں نے بہت ڈرتے ہوئے، بہت چھوٹے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چابی دیا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اب میرے خاندان میں شروع سے جو یہ معاملہ چلا آ رہا تھا، روایت جو تھی، ہم لوگ خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے یہ ذمہ داری ہم لوگوں سے ختم کر دیں گے اور یہ چابی ہم لوگوں سے ہمیشہ کے لیے اب چھین لی جائے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، بتوں کو آپ نے گرا دیا، خانہ کعبہ کو دھو دھا کر کے اس کے دیواروں کو صاف ستھرا کیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے خاندان میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے، ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، لہذا آج سے آپ کیا کیجئے، پانی پلانے کی ذمہ داری بھی ہمارے خاندان میں ہے پہلے سے، خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری بھی ہمارے خاندان کو دے دیجئے، ہم ہی کو عطا کر دیجئے. ہم لوگ پانی بھی پلائیں گے اور خانہ کعبہ کے ذمہ دار بھی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین ان اللہ یأمرکم، اے لوگو، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. کس بات کی؟
ان تودوا الامانات الی اہلہا، جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ چابی آپ رکھیے، اور قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، جو تم سے چھینے گا، تمہارے خاندان والے سے چھینے گا، وہ ظالم ہے۔ چنانچہ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی انہی کے خاندان، انہی کے نسل میں موجود ہے۔ بادشاہ کو بھی اگر آج ضرورت پڑتی ہے تو وہ جا کے وہاں سے چابی منگوا کے کھول کے تب جا کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ امانت ہے، جس کی امانت اس کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک کیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے اوپر اللہ کا قانون، اللہ کا حد نافذ نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی ضعیف آدمی، کوئی کمزور آدمی، کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد نافذ کرتے تھے، اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ کہا خبردار ایسا مت کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، غور سے سنیے عدل و انصاف کے تعلق سے، کہا اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ رب العالمین کے لیے حق کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خود کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بات اگر گواہی اپنے خلاف بھی جا رہی ہو تب بھی گواہی دینے سے ڈرو نہیں۔ اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی آدمی قرابت داری کا خیال کرتا ہے، ارے ہم گواہی دیں گے تو ہو سکتا ہے میرے بھائی کے خلاف ہو جائے، ہمارے والد کے خلاف ہو جائے، ہم گواہی دیں گے تو ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے، یہ سوچتا ہے۔ کہا ایسا مت کرو، قرابت داری کا، دوستی کا لحاظ گواہی دینے میں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہی دینے سے کوئی بھی شخص کیوں رکتا ہے؟ ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے، حق بات بولنے سے رک جاتا ہے آدمی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مالدار کے مالداری سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ اگر مالدار کے خلاف کچھ بولیں گے تو کل چل کر کے وہ ہم کو نقصان پہنچا دے گا۔ جو مالدار ہوتے ہیں ان سے انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ بہت غریب ہے بیچارہ، بہت فقیر ہے، تو اس کے فقیری کے اوپر، اس کے غریبی کے اوپر ترس کھا کے آدمی کہہ رہا ہے جان دو، چھوڑ دو، غریب ہے نا، کمزور ہے نا، رہنے دو، یہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا، کہ اِن یکن غنیا، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو اگر وہ مالدار ہے، او فقیرا، یا فقیر ہے، فاللہ اولیٰ بہما، تو مالدار کی مالداری کی رعایت کرنے سے، فقیر کے اوپر ترس کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی رعایت کرو، اللہ رب العالمین کے حقوق کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے باتوں کو مانا جائے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، لیکن اگر تم گواہی دینے سے کتراتے ہو، پھرتے ہو، تو جو تمہارا معاملہ ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین پورے طور پہ باخبر ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی انصاف کرو، فیصلہ کرو، تو عدل و انصاف کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ رب العالمین تم کو نصیحت کر رہا ہے، بہترین نصیحت۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول،
اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے میں جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہیں، حکام ہیں، سلاطین ہیں، امراء ہیں، یہ سب کے سب اولی الامر کے اندر داخل ہیں۔ اور علماء کے ایک قول کے مطابق اولی الامر سے مراد علماء کرام بھی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں ایک نقطے کو غور سے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا فعل کا استعمال کیا، رسول کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا فعل کا استعمال کیا، کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لیکن اولی الامر کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا فعل کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت بلا قید و شرط، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں، اللہ کی بات آ گئی، چاہے بات سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے، چاہے وہ بات ہمارے مطلب کے موافق ہو یا مطلب کے موافق ہو، مخالف ہو، دونوں صورتوں میں اس بات کو قبول کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بات آ گئی تو اس میں پھر کوئی کنڈیشن نہیں ہے، چاہے نبی کی بات ہمارے مطابق ہو یا ہمارے مخالف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اولی الامر کی اطاعت کے ساتھ علماء، حکام، سلاطین، بادشاہ، امراء، ان کی اطاعت کے ساتھ کنڈیشن لگا ہوا ہے، ان کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ضمن میں ان کے انڈر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے انڈر ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کے ماتحت ان کی اطاعت کی جائے گی۔ یعنی علماء کی بات، حکام کی بات، سلاطین کی بات، بادشاہوں کی بات اگر اللہ اور اس کے رسول کے بات کے موافق ہے تو قبول کی جائے گی، اور اگر مخالف ہے تو چاہے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آج کل کے اس دور میں ایک چلن چل چکا، ایک رواج چل چکا اہل حدیثوں کے اندر، وہ رواج اور چلن کیا ہے؟ غور کیجیے گا، ذرا اس مسئلے کو ذرا دیکھیے۔ ابھی یہ کرنٹ مسئلہ چل رہا ہے ہم لوگوں کے یہاں زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو کیا علماء کا کہنا، صرف کسی عالم کا کہنا یا کسی عالم کا اختلاف کرنا، کیا یہ دلیل ہو سکتا ہے؟ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور 2 قدم آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ کوئی غلہ نکالے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی پیسہ نکالے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائی دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کہا اس لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے۔ تو ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہاں آپ لوگ مسجد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل سے اگر اس مسجد میں میں یہ کہوں کہ ہم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، آپ لوگ مانیے گا؟ بولیے بھائی، قبول کیجیے گا؟ کیوں نہیں کیجیے گا؟ علماء نے نہیں کہا ہے 20 رکعت پڑھنے کے لیے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ، یہ سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ کسی نے 33 رکعت کہا، کسی نے 38 رکعت کہا۔ ہم 8 ہی کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی پڑھا ہے۔ تو میرے بھائی، جب تراویح کے معاملے میں یہ ہے
تو پھر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر نکالنے میں دوسرے عالموں کا منہ کیوں جھانکتے ہیں، کیوں تاکتے ہیں؟ پھر یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، ایک مجلس میں اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دے، مثال کے طور پہ، وہ کتنی طلاق ہوگی؟ ہاں، 1 طلاق ہوگی کہ 3 ہوگی؟ 1 طلاق۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اجمعین، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو وہ 3 ہوگی، 1 نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ اہل حدیث لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر کسی عالم کا کہہ دینا شریعت میں حجت اور دلیل ہے تو پھر ان عالموں کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ کیوں لوگوں نے اتنی کتابیں لکھ کر کے کاغذوں کو سیاہ کیا؟ اسی ہندوستان کے اندر حدیث کی بالادستی کو منوانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیوں اتنی قربانیاں دی؟ اسی لیے کہ آج چل کر کے کوئی آدمی کہہ دے کہ نہیں، علماء نے یہ بھی کہا ہے تو یہ بھی دے سکتے ہیں، علماء نے یہ بھی کہا ہے تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صدقہ میں جو اناج دیتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اس کو کوئی مت ٹوکو، اور جو پیسہ دیتا ہے وہ بھی صحیح ہے، کوئی مت ٹوکو۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ہم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر میں کھانا نکالتے تھے، طعام نکالتے تھے۔ اس دن ہمارا کھانا جو ہوتا تھا، پنیر ہوتا تھا، کشمش ہوتا تھا، کھجور ہوتا تھا، تو ہم اس میں نکالتے تھے۔ آج اگر ہمارا کھانا چاول ہے، ہمارا کھانا اگر گیہوں ہے، روٹی ہے یا چاول ہے، تو ہم چاول اور گیہوں سے نکالیں گے۔ بات سیدھی سی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، یہ فقیر کے لیے اچھا ہے، یہ مسکین کے لیے بہتر ہے، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، سب کچھ بند ہے، کیسا ہوگا؟ تو ایک مسئلہ اس میں سمجھیے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ذرا سمجھیے اس کو۔ علماء میں بہت سارے علماء ایسے ہیں، عورت کے چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، ہے کہ نہیں؟ عورت جب باہر نکلے گی، اپنے غیر محرم کے پاس جائے گی تو اپنے سر کو ڈھکے گی یا نہیں ڈھکے گی؟ ہاں، ڈھکے گی۔ ہندوستان میں ایسے علماء موجود ہیں، اہل حدیث کے ہیں اور زندہ ہیں، ابھی یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے، زندہ ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو کل چل کر کے آپ لوگ عورتوں کو چہرہ کھول کے گھومنے کی اجازت دیں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ کوئی عالم کہہ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی عالم ٹی وی پہ آ کر کے آپ کو بیان دے رہا ہے؟ بولیے بھائی، صرف اس وجہ سے کہ وہ عالم برانڈڈ ہے اور وہ بول رہا ہے، اس کے اوپر کسی سنستھا کا لیبل لگا ہوا ہے، کیا اس کو قبول کریں گے آپ؟ بولیے بھائی، ہرگز نہیں۔ اور جو لوگ یہ بہانہ کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کا، غریبوں سے ہمدردی کا، تو بھائی صرف صدقۃ الفطر میں کیوں؟ قربانی میں جب ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ جانور ذبح کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے کے لیے یا ذبح کرنے کے بعد قربانی میں، بقرہ عید میں کیا کہا؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیر کو بھی، تنگ دست کو بھی، مانگنے والے کو، ضرورت مند کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ جو آج غریبوں کے اور مسکینوں کے ہمدرد بنتے ہیں، بتائیے غریب کو صرف آپ کچا گوشت لے جا کے پہنچاتے ہیں کہ کیا پہنچاتے ہیں؟ ہاں، کیا پہنچاتے ہیں بھائی؟ کچا گوشت۔ گوشت پکانے کے لیے تیل لگتا ہے کہ نہیں؟ مسالہ لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ پیسہ کون دے گا؟ غریب کیا صرف کچا گوشت کھائے گا؟ وہاں ہمدردی نہیں جگتی ہے، وہاں آدمی چپکے سے لے جا کے کچا گوشت پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ شریعت نے اسی کا حکم دیا، کہا فَكُلُوا مِنْهَا، اس جانور میں سے تم کھاؤ اور غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاؤ۔ وہ آپ کا ٹینشن نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم پیسہ لے جا، ہم گوشت لے جا کر کے اس کو دے پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے
کہ ہم جانور نہیں خریدیں گے بھائی، لاک ڈاؤن ہے، چلو 10,000 روپے کا جانور خریدتے تھے، 2,000 کا گوشت اپنے گھر رکھتے تھے، باقی 8,000 کا تقسیم کرتے تھے، تو جس کو بانٹتے تھے گوشت کے حساب سے اتنا گوگل پے کر دیجئے، گھر سے بیٹھ کے ہو جائے گا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن ہے، کہاں باہر نکلیے گا، آسانی ہے، گوگل پے کر دیجئے اپنے گھر سے۔ صدقۃ الفطر کو کیا کیجئے؟ گوگل پے کر دیجئے، فون پے کر دیجئے۔ کسی کے کہہ دینے سے شریعت تبدیل ہو جائے گی بھائی؟ بولیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نکالا ہے؟ کس چیز کے نکالنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے غلہ نکالا ہے، اناج نکالا ہے۔ اس دن جو ان کا غلہ تھا وہ لوگ نکالتے تھے۔ آج ہمارا غلہ کیا ہے؟ چاول ہے۔ آج ہمارا غلہ گیہوں ہے، ہم چاول اور گیہوں سے نکالیں گے۔ رہی بات کسی بھی عالم کی بات، اس کے طرف توجہ کب کی جائے گی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان موجود نہ ہو، جب نبی کی صحیح حدیث، واضح حدیث، متفق علیہ روایت موجود ہے، تو اب اس کے بعد دوسرے کی بات کو کیوں دیکھتے ہیں؟ نماز میں ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ امام صاحب بھی پڑھتے ہیں اور جتنے مقتدی ہیں سب پڑھتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز، ہاں بولیے، زور سے بولیے، نہیں ہوگی اس کی نماز۔ اب اگر میں آپ کو عالم کا قول لا کے دکھا دوں کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر بھی نماز ہوتی ہے ان کے یہاں، تو آپ کہیے، کیا کہیے گا؟ کہ جو نہیں پڑھتا ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی؟ بولیے بھائی، عالم کا اختلاف کرنا یا عالم کا اپنے مرضی سے فتویٰ دے دینا، یہ شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے۔ لوگ آج اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، نص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے صحیح حدیث سے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی قیاس کرتا ہے، اور جس قیاس کی اصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں نہیں تھی، تو اس کا قیاس باطل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار پائے جاتے تھے کہ نہیں پائے جاتے تھے؟ کیش پایا جاتا تھا کہ نہیں پایا جاتا تھا؟ باوجود اس کے آپ نے کھانا نکالنے کا حکم دیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے قربانی میں گوشت دینے کا حکم دیا۔ آپ نے کھانا نکالا، کھانا نکالنے کا حکم دیا، گیہوں یا اسی طرح سے جو یا کھجور یا پنیر، یہ نکالنے کا حکم دیا۔ اگر یہ بات ہوتی اور اگر پیسہ نکالنا جائز ہوتا تو صحابی میں سے کوئی ایک صحابی بھی تو درہم و دینار نکالے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے نہیں نکالا۔ تو جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت نہیں تھی، وہ آج ہمارے زمانے میں شریعت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور اس میں ہماری اور آپ کی بھی غلطی ہے۔ جتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیسہ بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ غلہ نکالے۔ سارے لوگ یہی کہتے ہیں، افضل کیا ہے؟ غلہ نکالے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، افضل کی مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، آج بیمار پڑا، اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 2 دوا ہے، یہ دوا کھاؤ 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، اور یہ دوا لو 15 دن میں ٹھیک ہوگے۔ کس کو لیجئے گا؟ 15 دن والا؟ بولیے۔ تو یہاں پہ کیوں افضل کو چھوڑتے ہیں لوگ؟ افضل کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ بھائی اگر 99% چانس ہے کہ پیسہ قبول ہوگا، 1% چانس ہے کہ پیسہ قبول نہیں ہوگا، تب بھی اس خطرے کو کوئی آدمی کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ رسک کیوں لے گا کہ ہم پیسہ دیں گے؟ اور اس میں رسک ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوں، کوئی تجارت کر رہے ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اور آپ سے کوئی آدمی کہے کہ میاں یہ تجارت جو آپ کر رہے ہو، اس کے اندر 8% چانس ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور کوئی تجارت ہے اس کے اندر آپ کو 100% چانس ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، کون سا تجارت کیجیے گا؟ 100% والا
یا 98% والا یا 86% والا؟ کون سا؟ 100% والا۔ تو یہاں جو 100% ثابت ہے شریعت سے، اللہ اور اس کے رسول سے، کتاب سے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی عالم کا فتویٰ، کسی مولوی کا فتویٰ، کسی مفتی کا فتویٰ وہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے آیت کی طرف لوٹیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کو کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ہو گیا نا، زکوٰۃ الفطر غلہ سے نکالنا ہے کہ پیسہ سے نکالنا ہے، جھگڑا ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں غلہ سے نکالنا، اور کچھ لوگ کیا بہت کم لوگ ہیں جن کا حکم شاذ ہے، ان کے طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں جائے گا، شاذ حکم ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پیسہ نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں، شیئن نکرہ ہے، عموم کے لیے آیا ہے، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو کہ بڑا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو کہ دنیا کا مسئلہ ہو، کہاں جانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، علماء کا ذکر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو لوگ اپنے اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اللہ کے نبی میرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، فیصلہ کر دیجئے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف معاملے کو لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی احادیث کی طرف، قرآن مجید کی آیتوں کی طرف لوٹایا جائے۔ تو اگر حدیث میں تلاشیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقۃ الفطر کے باب میں ثابت ملے گی آپ کو روایت، کیا ملے گی؟ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ غلے سے صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک سوال کے جواب میں یہ بتا چکا ہوں میں کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص غلہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم نے غلہ کیوں دیا، کہیے گا تیرے نبی نے دیا تھا، تیرے نبی کے صحابہ نے دیا تھا اس لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے نہیں جائے گا نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا کیوں نہیں دیا، فلانے مفتی نے کہا تھا کیوں نہیں دیا۔ اور میرے بھائی 100 بات کی ایک بات، اب ہم اور آپ اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے، اس دھوپ کے زمانے میں پیاس برداشت کر کے، بھوک برداشت کر کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکین کے کھانا ہے۔ کیا ہے؟ مسکین کا کھانا ہے۔ اور کھانا کس سے ہوگا بھائی؟ چاول دال سے ہوگا کھانا۔ لوگ یہ بھی بہانہ بناتے ہیں کہ آج کل چاول دال، کوئی مسکین چاول گیہوں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اگر نہیں تیار ہے وہ تو وہ مسکین ہی نہیں ہے، پھر مت دیجیے اس کو۔ اچھا ابھی اگر مان لیجیے اسی کورونا کے زمانے میں، اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں گورنمنٹ اگر اعلان کر دے کہ فری میں ہم ہر آدمی کو 10-10 کلو چاول دے رہے ہیں، کیا کرے گا لوگ؟ پولیس کی لاٹھی کھائے گا، لیکن وہ چاول لے کے آئے گا۔ حکومت کا مل رہا ہے تو لینے کے لیے، لاٹھی کھانے کے لیے تیار ہے، اور شریعت اگر دے رہی ہے تو لینے کے لیے انکار ہے۔ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ؟ کس دین کو، کس شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں؟ اچھا، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے کیش دینے کا حکم دیا کہ یہاں کیش دو یعنی زکوٰۃ، وہاں ہم لوگ کیا کرتے؟ کٹ بنا دیتے ہیں، یہ چاول کا کٹ ہے، یہ گیہوں کا کٹ ہے، اور وہاں سب لیتا ہے، کوئی فقیر انکار نہیں کرتا، صرف صدقۃ الفطر میں انکار کرتا ہے۔ بولیے بھائی، یہ بہانے ہیں کمیٹیوں کے، یہ بہانے ہیں لوگوں کے اپنے، یہ بہانے ہیں کیونکہ ان کے جذبات کی، ان کے خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ پیسہ لینا آسان ہوتا ہے، اگر آپ غلہ تقسیم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو کیوں بیت المال کا نظام چلاتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے اس کو، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑیے، جو جہاں چاہے جس کو غریب سمجھے اس کو جا کر کے دے دے گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر زبردستی کیوں لوگوں کے اوپر اپنا فیصلہ اور اپنے حکم کو تھوپتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اس سلسلے میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی بہت مشکل سے، بہت پریشانی سے، ہم لوگ بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں،
سب لوگ اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق دے، ہمارے اندر اتنی قوت و صلاحیت دے کہ بار بار رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم لوگ صحت مند اور تندرست رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ روزے کی فضیلت اور اس کی برکت سے ہم لوگ مالا مال ہوتے رہیں۔ دو چیز ہے صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کا کھانا، اور دوسرا طہرۃ للصائم، روزہ رکھنے والے سے جو چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گیا ہو تو اس غلطی کا کفارہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی مشکل سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تھوڑا سا مشکل اور نہیں اٹھا سکتے کہ اپنے سائیکل کے کیریئر کے اوپر یا اپنے کندھے کے اوپر لاد کر کے لے جا کر کے کسی مسکین اور غریب کو وہ اناج دے دیں؟ اتنا مشکل سے روزہ رکھنے والا آدمی گوگل پے پہ پیسہ کر کے اتنا سہولت کیوں چاہتا ہے بھائی؟ اور یقین مانیے اس کورونا کے زمانے میں، اس کورونا اور اس مصیبت اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے نبی کی اس سنت کو زندہ کیجیے۔ نبی کی سنت کو جو لوگ مارنا چاہتے ہیں، اس کو دبانا چاہتے ہیں، اور یہ نیت رکھیے کہ اللہ اس مصیبت اور اس پریشانی کے زمانے میں بھی میں تیرے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے یہ اناج اور یہ غلہ نکال کر کے کسی مسکین اور فقیر کو دے رہا ہوں۔ اے اللہ نبی کی سنت کی برکت سے اس مرض کو، اس بیماری کو تو پوری دنیا سے ختم کر دے۔ یقین اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا، کیونکہ عمل صالح کا وسیلہ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ میرے بھائیوں، کسی کے کہنے پر، کسی کے سمجھانے پر، کسی کے فیصلے کے اوپر مت آئیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کو کیجئے۔ صدقۃ الفطر میں صرف اور صرف اناج نکالیے، اور اگر کسی کے کہنے کے اوپر آپ غلہ اناج کے علاوہ پیسہ نکالتے ہیں تو واضح قول کے مطابق آپ کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ دلیل سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ، من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر میری شریعت کی دلیل نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دینے والوں سے یہ پوچھ دے کہ پیسہ تم نے کیوں دیا تھا؟ کیا میرے نبی نے دیا تھا؟ کیوں صحابہ نے دیا تھا؟ تو آپ کیا کہیے گا؟ فلاں مولوی نے کہا تھا اس لیے دیا تھا، اس مفتی نے کہا تھا اس لیے دیا تھا۔ اس مفتی اور اس مولوی کی کیا حیثیت ہے شریعت میں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، صحابہ کرام کے مقابلے میں؟ چنانچہ میرے بھائیو، جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا، کیونکہ نبی نے جس بات کا حکم دیا ہے، نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج کے زمانے میں پیسہ دینا یہ مسکین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ 2 مرتبہ غلطی کرتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں جو بات اللہ اور اس کے رسول کو سمجھ میں نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ فقیروں کے ہمدرد ہیں، گویا اللہ اور اس کے رسول کو فقیروں سے ہمدردی نہ ہوئی، مسکینوں سے ہمدردی نہ ہوئی۔ چنانچہ میرے بھائیوں، سنت کو زندہ کیجئے۔ سنت کو زندہ کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس بیماری کو، اس وبا کا خاتمہ ہم سے فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ اے اللہ سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، اے اللہ بدعت کو ختم کرنے والا بنائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں بیماریوں سے، ہاسپٹلوں کے بل سے، اے اللہ رب العالمین ان کے بلوں کا، ان کے خرچوں کا اے اللہ انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو ہاسپٹل میں ہیں، پریشان ہیں آکسیجن کی کمی سے، اے اللہ ان کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے بال بچوں کی، گھر والوں کی، خاندان والوں کی
رشتہ دار والوں کو اللہ اس مہلک بیماری سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔